ساتھ اگر ہم لوگ ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ہماری ہسٹری میں کئی ساری ایسی وارز ہیں، جنگیں ہیں جن کے بارے میں بات کی جاتی ہیں. تو اگر میں کہوں کہ تمہیں ایسی کون سی جنگ یاد ہے جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، تو تم کیا کہو گے؟ میرے خیال سے یاد کرتے ہیں، اور وہ اس پہ سب سے زیادہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت فوکس بھی ہوتا ہے. جیسے ورلڈ وار 1 ہو گیا، ورلڈ وار 2 ہو گیا، اور جو بہت سارے ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے. جیسے آج کے دور کی اگر بات کریں تو 9/11 ہے، 26/11 ہے. اس طرح کی ٹریجڈی کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوا تھا نیلم کہ مطلب انسانوں کی جان گئی تھی، ظلم ہوا تھا. یہ تو صحیح ہے ساجد کہ ظلم ہوا تھا، انسانوں کی جان گئی تھی، لیکن اگر اسلامک ہسٹری پر نظر ڈالو تو ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس میں جانیں تو گئی تھی، لیکن ان جانوں کے جانے کی وجہ سے، ان شہادتوں کی وجہ سے نا انسانیت بچ گئی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وار ہو، کوئی ٹریجڈی ہو اور اس میں انسانیت بچے. بالکل ٹھیک. ہم امام حسین علیہ السلام کو جب کہتے ہیں کہ ہی واز دا سیویئر آف ہیومینٹی، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. ہاں، میرے کو بھی ایکچولی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب ماہ محرم آتا ہے تو جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، مجلسیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیغام کو عام کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بھی ایکچولی کبھی کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر ایسا کربلا میں ہے کیا امام حسین علیہ السلام میں جو اتنے بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے منا رہے ہیں غم کو. تو میرے خیال سے آج کا جو ٹاپک ہم لوگ رکھتے ہیں کہ مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مقصد کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن کربلا سمجھنے سے پہلے وہ جو سفر تھا، جو مدینہ سے کربلا تک کا تھا، اسے سمجھنا، حج کو عمرہ میں کیوں تبدیل کیا گیا اسے سمجھنا زیادہ ضروری ہے. اور میرے خیال سے یہ جو سفر کی بات کی ہو مدینے سے لے کر کربلا تک، ان سفر کے بھی بیچ میں کئی ایسے پیغام ہیں جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. تو شاید ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے اہم ترین پیغامات آپ تمام تک پہنچیں. اور چرچا ٹائم میں بات کرنے کے لیے، ہم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں عالی جناب پروفیسر رضا عباس صاحب. سب سے پہلے آئیے ان کا اس شو پر استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب، جس طرح سے ہمارا ڈسکشن رہا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو گئے، تو جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے اور وہ مکہ پہنچے، تو اس سفر میں بھی کیا کچھ دشواریاں تھیں، کوئی ہارڈشپس تھی جس کا امام کو سامنا کرنا پڑا؟ جی، تو بھائی ظاہر ہے کہ اس وقت سفر خود ایک بہت بڑی دشواری ہے. ایک بڑا سفر ہے مدینے سے مکہ تک کا، جب ساتھ میں فیملی ہو، ساتھ میں فیملی ہیں، بچے ہیں، ہے نا، اور ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے مکے پہنچے. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت ہی خاص الگ سے کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ جو اس وقت کے سفر میں مصیبتیں ہوتی تھیں ان کو برداشت کرتے ہوئے امام حسین اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ مکے پہنچ گئے. اور مکے پہنچنے کے بعد آپ نے تقریباً 5 مہینے مکے میں قیام کیا. 5 مہینے مکے میں قیام کیا اور آپ وہیں پہ موجود رہے. جی، اور آپ جب تک وہاں تھے تو آپ نے کئی سارے خط لکھے تھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی. جی، انفیکٹ بات یہ ہے کہ امام نے خط نہیں لکھے تھے، بلکہ امام کے پاس خط آئے تھے، جو کوفہ سے آئے تھے. کوفے سے آئے تھے بہت سے لوگوں نے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. اس وقت بھی پورا عالم اسلام یزید سے زیادہ امام حسین کو جانتا تھا، کیونکہ امام حسین ایک واحد نواسہ رسول اس وقت زندہ موجود تھے. اور ان پبلک جو ہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، مورخ کچھ بھی کہتا رہے، لیکن امام حسین ہی وارث اسلام سمجھے جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے یزید نے بیعت کے لیے خط کس کے لیے لکھوایا؟ امام حسین کے لیے لکھوایا ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی شخصیت کتنی بلند تھی، کتنی بڑی تھی. تو امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکے آ گئے اور کوفے میں یہ خبر پھیل گئی، اس سے پہلے یعنی پوری جو اسلامی دنیا ہے وہاں پر یہ خبر پھیل چکی تھی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینے سے مکے آ گئے ہیں. تو اب کوفہ جو حضرت علی کے چاہنے والوں کا ایک شہر تھا، حضرت علی نے وہاں تقریباً 4.5 سال حکومت کی تھی اور حضرت علی کے بہت سے وفادار وہاں پر رہتے تھے. ان لوگوں نے پہلی دفعہ، اور کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں اتنے شہر تھے، سب جگہ سناٹا چھایا ہوا تھا اور کوئی کہیں سے کوئی آواز اور کوئی دعوت نہیں ملی امام حسین کو. لیکن کوفے سے کثرت کے ساتھ خط آئے کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور آپ مدینے سے مکے تشریف لے آئے ہیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کوفے تشریف لائیے. ہمارا کوئی امام نہیں ہے. جو ان خطوں کے جو متن ہے، جو بنیادی طور پر موٹے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں،
کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے, اور اگر آپ یہاں تشریف لائیں گے تو ہم یزید کے گورنر کو یہاں سے نکال دیں گے اور آپ یہاں آئیں اور یہاں جو ہے وہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. کافی اصرار کیا گیا اور یہ سب اس مضمون کے خط بھی تھے کہ میوے پک چکے ہیں اور پانی بھی ہے اور فصلیں تیار ہیں اور سب کچھ گویا آپ کا انتظار کر رہا ہے, فیور میں ہے آپ, بالکل آپ کے فیور میں. تو یہ اس طرح کے کئی کافی تعداد میں خط آئے, یہاں تک کہ روایات کہتی ہیں کہ 12,000 کے قریب خط آئے, اس سے کئی جسے کہتے ہیں کہ جھولے بھر گئے, اتنے خط آئے. تو جب اتنی کثرت سے خط آئے اور دوسری طرف حج کا زمانہ قریب آیا, امام حسین کو یہ انٹیلیجنس ملی, بہت زیادہ خبریں مل رہی تھی کہ حکومت حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو بھیج رہی ہے. اور یہ پلاننگ بنائی گئی کہ امام حسین کو حج کے دوران, یعنی یا تو منی میں اور یا یہ کہ طواف کرتے وقت یا سعی کرتے وقت شہید کر دیا جائے. اچھا, یہ پلان تھا, یہ پورا پلان تھا, منصوبہ بنا لیا گیا, منصوبہ بنایا تھا. اس سے 2-3 بہت بڑے بڑے نقصان تھے. پہلا نقصان یہ کہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوتی, جو کہ خود بہت ہی بری بات ہوتی کہ خانہ کعبہ میں کسی کا خون بہایا جائے. تو اس لیے امام حسین نے کہا تھا کہ میں خانہ کعبہ سے ذرا سا آگے, مطلب ایک بال برابر دوری پہ قتل ہونا پسند کروں گا, لیکن کعبے میں قتل ہونا پسند نہیں کروں گا تاکہ کعبے کی وہ حرمت پامال ہو. دوسرا نقصان کیا تھا؟ دوسرا نقصان یہ تھا کہ امام حسین شہید بھی ہو جاتے اور یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے نا. بھئی حاجیوں کا ایک ہجوم ہے, اس میں جانے کس نے مارا, یعنی شہادت بھی ہوتی اور پتہ بھی نہ چلتا, کراؤڈ اتنا تھا. اور ابھی تک یہی تو مصیبت تھی. یعنی اس پہ مجھے الاؤ کیجئے کہ میں 2-3 منٹ اور بات کروں کہ حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی, لیکن قاتل کا نام تاریخ میں چھپا ہوا ہے, نہیں معلوم ہے. امیر المومنین کی شہادت ہوئی, قاتل کا نام چھپا ہوا ہے. کوئی کہے کہ ابن ملجم قاتل تھا, جی نہیں, ابن ملجم تو ہتھیار تھا, قاتل تو کہیں اور چھپا ہوا تھا جو تاریخ میں ہمت اور مجال نہیں ہے کہ اس کا نام لے. امام حسن کی شہادت ہوتی ہے, قاتل چھپا ہوا ہے, نہیں پتا. آپ کوئی کہے کہ جودہ بنت اشس خود ایک ہتھیار تھی, بھئی جودہ بنت اشس کو کس نے ورغلایا کہ وہ شہید کرے, ہے نا. امام حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں جو ہوں وہ جو ہے وہ حج کے میدان میں اس طرح سے قتل ہو جاؤں گا تو وہی بات ہوگی کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور قاتل تاریخ کے پردے میں چھپ جائے گا, اور نام کسی اور کا آئے گا. لیکن امام حسین السلام نے چوز کیا گویا کہ خود کہ میں شہید تو ہوں گا, کیونکہ اس وقت شریعت کی حفاظت کی ضرورت ہی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں, لیکن اس طرح شہید ہوں گا کہ ہتھیار بھی پتہ چل جائے گا کہ کون ہے اور اصل قاتل کون ہے اس کا بھی پتہ چل جائے. اور آج تک بے نقاب کرنے کے لیے, اور آج تک پتہ ہے کہ قاتل بے نقاب ہے. کوئی کہے کہ شمر نے مارا تو شمر ایک ہتھیار ہے, پھر کوئی کہے ابن زیاد نے مارا, ابن زیاد بھی ایک ہتھیار ہے. اور جو ہے قاتل جو ہے وہ شام کے ایوان میں بیٹھا ہوا تھا, شام کے محل میں بیٹھا ہوا, دمشق کے محل میں بیٹھا ہوا, ایسا نہیں رہا کہ قاتل چھپایا نہیں جا سکا اور پوری دنیا نے قاتل کو پہچان لیا. تو یہ وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے پھر مکے کو چھوڑا. اچھا, ایک چیز یہاں پر پوچھنا چاہوں گا پروفیسر صاحب کہ حج کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اتنی فضیلت رکھتا ہے حج کے, ہر کوئی جانا چاہتا ہے, سب کی خواہش ہوتی ہے, اور جبکہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑی عبادت کون سی ہے؟ بڑی عبادت حج ہے, نہ کہ کربلا کی طرف سفر کرنا یا کوئی اور چیز. تو ایک بڑی چیز کو چھوڑنا, وہ بھی ایک نصیب سے موقع ملا تھا کہ آپ وہاں پر موجود تھے, اس کو ترک کر دینا اور پھر عمرے میں تبدیل کرنا حج کو اور اس کے بعد نکل جانا, یہ مطلب اس سے کیا لیسن نکل کر آ رہا ہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح کی پروگرام ہونے چاہیے جس سے کہ یہ فائن پوائنٹ سامنے آ سکیں. اور عزاداری کے معاملات میں ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں بہت اہم سوال ہے کہ اتنی بڑی عبادت کو چھوڑنا. امام حسین علیہ السلام کے سامنے بالکل وہی بات تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی عبادت کون سی تھی. تو آپ نے یہ کہا کہ بڑی عبادت حج ہے, نہ کہ کربلا کا سفر. اسی بات کو امام حسین نے محسوس کیا کہ بڑی عبادت امت کا بچانا ہے اور حج کو چھوڑا جا سکتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کبھی عبادت نماز پڑھ کے ہوتی ہے اور کبھی نماز کو چھوڑ کے بھی ہو سکتی ہے. وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت کس چیز کا وقت آیا ہے. علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے, دیکھیے کہ کتنا اہم مصرع ہے کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا.
مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ سجدے میں اس وقت گر گئے جب قیام کا وقت تھا. تو قیام کے وقت سجدہ کرنا غلط ہے. یہاں پہ قیام سے مطلب صرف نماز کا قیام نہیں بلکہ کھڑے ہو جانا, ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا. تو جس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا تم سجدے میں گر گئے, تو جس وقت قیام کا وقت ہو اس وقت سجدے میں گر جانا بزدلی کہلائے گی, عبادت نہیں کہلائے گی. امام حسین علیہ السلام یعنی وقت کا تقاضا سمجھنا ہے, وقت کا تقاضا. اور خانہ کعبہ کی حرمت برباد ہو رہی تھی. اس میں کوئی بہت بڑی چیز مطلب ہم اپنے حساب سے پوچھ رہے ہیں جو ہم یوتھ لوگ سوچتے ہیں نیلم جیسا کہ اس میں کوئی بہت بڑا لاجک نہیں نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے حج چھوڑ دیں اور عمرہ کر لیں اور آپ سفر کربلا کی طرف چلے جائیں صرف اس لیے کہ خانہ کعبہ کی حرمت نہ ہو. تو مطلب کیا مطلب اس کی عظمت پھر فضیلت سمجھنے کے لیے یا تو ہمارے پاس اتنا وہ نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. میں آپ کو سمجھا تو رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا لاجک اس میں پوشیدہ ہے کہ کسی وقت پر اتنا ضروری ہو جائے, مثلاً جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ نماز حضرت علی علیہ السلام نے شب ہجرت نماز چھوڑ کر کے اور رسول کے بستر پہ سونا گوارا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اور وہ اس وقت کا رسول امیر المومنین کا سونا اس نماز سے بہتر تھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت رسول اللہ کی جان بچانا تھا, ہے نا. اس سونے سے رسول اللہ کی جان بچ رہی تھی. امام حسین کا جو ہے مکے سے حج کو چھوڑ کے نکلنے سے اسلام کی جان بچ رہی تھی. جی, امام حسین علیہ السلام, اب کوئی کہے کہ کیسے جان بچ رہی تھی, جان اس طرح بچ رہی تھی, کئی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو میں نے بتایا کہ کعبے کی حرمت بچ رہی تھی. دوسری سب سے بڑی بات, امام حسین علیہ السلام شریعت کو بچانے کے لیے ایک ایسا سفر کر رہے تھے کہ اگر پہلے تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ خانہ کعبہ میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ بالکل ٹھیک. امام حسین علیہ السلام کس بڑے مقصد کے لیے جا رہے تھے, اس بڑے مقصد کے لیے جا رہے تھے تاکہ امت کی اصلاح. بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ حاکم کے عمل کو اور حاکم کے حکم کو امت یہ سمجھتی تھی کہ یہ وارث رسول کا حکم ہے. جی, امام حسین نے جو علم بغاوت کو بلند کیا اور امام حسین جو کھڑے ہوئے یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ یہ حاکم صرف حاکم ہے, اس کو ریلیجس وہ نہ سمجھو, اس کو ریلیجس ہیڈ نہ سمجھو. یزید سے پہلے جو بھی حاکم ہوتا تھا وہ ریلیجس ہیڈ بھی سمجھا جاتا تھا. امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ آج سے اس ظالم اور جابر اور شرابی کو صرف حاکم بنا کے رکھ دیں, اس کو ریلیجس ہیڈ نہ بنایا, ان کو اسلام سے نہ جوڑا جائے, اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے. اس کے لیے امام حسین کے لیے ضروری تھا کہ وہ مکے سے نکلے. تو ایک انڈیویجول حج امام کے لیے اہمیت نہیں رکھتا. امام وہ ہیں جنہوں نے کم سے کم کہا جاتا ہے کہ 10 سے زیادہ حج پیادہ مکے کے کیے تھے, پیادہ پیدل. امام حسن کے لیے مشہور ہے کہ آپ نے 20 حج پیادہ کیے تھے, کہ پیدل حج کرنے جاتے تھے مدینے سے مکے تک. تو اس کے دل میں حج کی کتنی اہمیت ہوگی, لیکن امام حسین نے خود اس بات کو ترازو میں تولا کہ اس وقت بڑی عبادت کیا ہے. تو بڑی عبادت ہے امت کو بچانا. شاید ہم لوگوں کو کچھ اس سے سیکھنے کا ہے کہ مطلب کوئی اگر بڑی عبادت جی چوز کرنا پڑے وقت کے ساتھ تو ہم چوز کر سکتے ہیں. بالکل چوز کر سکتے ہیں. اور جو عبادت کی روح سے واقف ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت حج کرنا عبادت ہے یا حج چھوڑنا عبادت ہے. تو امام حسین السلام نے محسوس کیا کہ بالکل چھوڑنا, کیونکہ جو جہاد کربلا ہونے والا ہے اس کے لیے امام حسین السلام نے حج کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد آپ اس راستے پر روانہ ہوئے جو کوفے جاتا تھا. جی, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ حج کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچا لیا. بالکل اسلام کو بچایا. فتنہ و فساد کو ٹالنے کے لیے امام حسین جو ہے وہ مکے سے نکلے, کیونکہ جو حج کا دن تھا اس دن مکے میں فساد ہونا طے تھا اگر امام حسین ہوتے. جی, تو جہاں پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے روانہ ہونے کی, حج کو ترک کرنے کی, وہیں ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے پروفیسر صاحب وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کریں حج کا یا عرفہ کے دن کا تو ہم دعائے عرفہ کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں آج کے ینگسٹرز کی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دعائے عرفہ کو پڑھا ہو یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہو. تو اس وقت جب امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ پڑھی تو اس کا لوگوں پر کیا اثر ہوا؟ سبحان اللہ, یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ عجیب ہمیں امام حسین کا کیریکٹر نظر آتا ہے کہ دعائے عرفہ ایک دن پہلے آپ میدان عرفہ میں ایک دعا پڑھتے ہیں جو روحانیت سے ڈوبی ہوئی دعا ہے,
اور اگلے ہی دن آپ حج ترک کرتے ہیں جی اور کوفے کی طرف روانہ ہو. دیکھیے یہ دونوں کے درمیان کتنا, یعنی جس وقت اگر آپ دعائے عرفہ سنیں اور پڑھیں, مجھے افسوس ہے, میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس ہے, صد افسوس ہے, وہ قوم جو امام حسین کا دم بھرتی ہے, امام حسین سے عشق کرتی ہے, وہ امام حسین کی اس دعا سے واقف نہیں ہے جس کو دعائے عرفہ کہا جاتا ہے. یہ اسپرچویلٹی میں ڈوبی ہوئی, روحانیت میں ڈوبی ہوئی امام حسین کی دعا ہے جس میں آپ اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عارف کامل ہے کہ جو اللہ سے جو ہے وہ لو لگائے ہوئے اور دعا مانگ رہا ہے, اور اس وقت اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہے, جبکہ امام حسین کے دماغ میں یہ ہے کہ کل مجھے سفر پہ نکلنا ہے, کل مجھے حج کو چھوڑ دینا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اور امام حسین علیہ السلام پر ماتم کرنے والے ایک بار بھی یہ نہیں دیکھتے کہ دعائے عرفہ کیا ہے, کہ جو روحانیت میں ڈوبی ہوئی دعا ہے کہ جو آپ نے میدان عرفات میں پڑھی ہے, اور جس وقت آپ پڑھ رہے تھے اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے بدن پہ لرزہ طاری تھا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور آپ جو اس میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد اہل بیت کی تعریف اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نیاز مندی اور اس کے بعد جو اپنی طلب جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کی ہے وہ صرف پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, کہ جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی یعنی جو تخلیق کے مرحلے ہیں, جس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ پالنے والے جس وقت میں وجود نہیں رکھتا تھا اس وقت بھی تو جو ہے وہ میرا نگہبان تھا, پھر جب میں ماں کے پیٹ میں ایک ٹکڑے کی حیثیت سے تھا اس وقت بھی تو مجھے رزق دے رہا تھا, اور جب میں مختلف منزلیں طے کرتا ہوا اس منزل تک پہنچا تب تو نے کس کس طرح سے میرا خیال رکھا, اور جب میں ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ آغوش مادر میں آیا تب تو نے کس طرح ہمارا خیال رکھا اور ماں کے پاس ہمارا رزق قرار دیا, اور اس کے بعد مختلف منزلوں سے پہنچتے ہوئے آپ اپنی موجودہ حالت تک پہنچتے ہیں, اور اس میں ایسا کیف ہے اور ایسا لطف پایا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام حسین کے چاہنے والے اس دعا کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کس شخصیت کا نام ہے اور کتنی روحانی شخصیت کا نام ہے. پروفیسر صاحب یہیں پر میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ بہت سارے اسٹوڈنٹس وغیرہ سے تعلق کرتے ہوں گے, اور اگر ہم بات کریں ینگسٹرز کی تو جس طرح آپ نے ذکر کیا دعائے عرفہ کا, تو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ینگسٹرز کو نہ جانے کتنے نوحے وغیرہ یاد ہوں گے, وہ کافی ساری مجلسیں سنتے ہوں گے, ہر کسی کا ایک فیوریٹ ہوتا ہے, ہر نوحہ خان فیوریٹ ہوتا ہے, لیکن جہاں بات آتی ہے ان دعاؤں کی تو وہیں ہماری یہ جنریشن جو اپنے آپ کو عزادار کہتی ہے, کہنا بھی چاہیے, میں منع نہیں کرتی اس چیز سے, کہنا بھی چاہیے, عزاداری کرنی بھی چاہیے, لیکن کیا عزاداری یا امام حسین کا فالوور ہونا صرف محرم تک ہی محدود ہے کہ ہم وہی چیزیں کریں اور ان ساری دعاؤں کو ترک کر دیں؟ ہرگز نہیں. میں سب یہاں پہ اس کی نیلم کی بات میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. میں تھوڑا سا جو نیلم جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ پوائنٹ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ اس کا کہیں نہ کہیں جو ریزن ہے کہ ہم لوگ کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے یا ہم لوگ بات نہیں کر پاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم بہت اچھے لسنر ہیں اور کہیں نہ کہیں بہت اچھے ہم لوگ ریڈر ہیں. سو جو ہم دعائیں ہم لوگوں کا تعلیم دی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, وہ ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دعا ہے صرف اور صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے. آپ پرٹیکولر ڈے پہ پرٹیکولر ٹائم پہ اتنے دعاؤں کو آپ پڑھ لیجئے. سو جیسے آپ نے دعائے عرفہ کا ذکر کیا کہ آپ مطلب ایک اس میں آپ کو سمجھ میں کیا آ رہا ہے, مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ دعا آپ بتا رہے کہ مطلب ثواب حاصل کر لو آپ اس دن پرٹیکولر ڈے پہ. تو کوئی بھی ینگسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتا ہے, جیسے اس میں پیٹرنس کیا ہونے چاہیے اللہ سے کنیکٹ ہونے کے یا بندگی کے یا عبادت کے یا جو بھی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں, وہ سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ کو پتہ نہیں. ہم لوگ کو صرف ایک چیز پتہ ہے کہ یہ لمبی دعا ہے, ہم اسے اتنے ٹائم میں ختم کر لیں گے اور اتنا ثواب حاصل کر لیں گے. تو شاید یہ فالٹ ہے, شاید لوگوں کی یہی سمجھ کا فالٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ثواب کے لیے, ہر چیز ثواب کے لیے کہ بھئی ثواب مل جائے. ثواب نہیں, بلکہ یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہم صرف حصول ثواب کے لیے, ثواب سے بڑی چیز ہے ہدایت جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے کس طرح سے تاکہ اس کو سمجھیے, ہے نا. قرآن کی آیت کیا ہے, پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں. بے شک بے شک, ہر دعا ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دعا اتنی دیر میں پڑھ, ہم کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ پوری دعا ایک بار میں پڑھیں, کوئی بھی دعا آپ پوری نہ پڑھیے, لیکن اتنا سا پڑھیے, ایک پیراگراف پڑھیے, اس کو سمجھ لیجئے کہ اس میں کیا ٹرانسلیشن پڑھیے, سمجھیے, اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. 4 لائنیں پڑھیے, 4 لائنوں کے ساتھ اگر آپ اس کی اسپرٹ کو سمجھیں گے
تب پتہ چلے گا کہ اس دعا میں کیا کہا گیا ہے. یہ ثواب تو ایک ایسا جملہ بن گیا ہے, ایک ایسا لفظ بن گیا ہے کہ جس کے ذریعے ہر چیز کو جو ہے وہ برابر کر دیا جاتا ہے. یہ ایک ایفرٹ اینڈ ریوارڈ ریلیشن شپ بن گیا ہے. لیکن مولانا صاحب جیسا نیلم نے کہا تھا کہ مطلب کوئی بھی مطلب جب مطلب نوحہ وغیرہ پڑھتا ہے یا کسی کے ہم لوگ مانتے ہیں, پر جو دعا وغیرہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو اس میں وہ فیلنگ ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے. اب دعا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اماموں کی دعا ہم لوگ وہی چیز. دیکھیے آپ سے کس نے کہا کہ آپ وہی فیلنگ لے آئیے جو امام حسین فیلنگ لے کے آنا چاہ رہے تھے؟ ایسے ایک دن میں نہیں ہوتا ہے. آپ پڑھیں گے, آپ کو ایک لفظ اسٹرائک کرے گا, وہی آپ کے لیے بہت کافی ہوگا. اگلی بار کبھی پھر پڑھیں گے, پھر آپ کو اسٹرائک کرے گا. اور یہ جو چیز ہو گئی ہے نا کہ ہمارا تو فیوریٹ نوحہ خان وہ ہے, یہ کون ہے؟ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے اپنے تخیلات کی بنا پہ کربلا کو جیسا سمجھا ویسا پیش کر دیا. دعائے عرفہ وہ ہے جو خود امام حسین بیان کر رہے ہیں. امام حسین بیان کر رہے ہیں کہ میں کیا ہوں, امام حسین بیان کر رہے ہیں اسلام کیا ہے, امام حسین بیان کر رہے ہیں کہ اسپرچویلٹی کیا ہے. تو اس کا تعلق اس دعائے عرفہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی تعلق ہو سکتا ہے جیسے آفتاب کو خاک سے جو نسبت ہو سکتی ہے, وہی نسبت ہے کہ بھئی کہاں دھول اور کہاں جو ہے وہ سورج. تو یہ امام حسین کے زبان سے نکلے ہوئے زبردست ویلیوبل قیمتی جملے ہیں کہ جو دعائے عرفہ میں منعکس ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح, پڑھیے تو صحیح, کیفیت نہیں آ رہی ہے نہ صحیح, کچھ دنوں کے بعد آئے گی, لیکن ایک بار دیکھنے کی زحمت تو گوارا کیجئے. آئی ایم شیور کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو یہ بھی سننے میں اچھا لگے گا. آپ عربی زبان میں دیکھیے, عربی زبان میں تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین کیا کہنا چاہ رہے. وہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امام حسین آپ کے لیے اتنے قیمتی ہیں کہ آپ ان کو اپنا دل و جان سمجھتے ہیں, ہر امام حسین کا چاہنے والا ان کو اپنا دل و جان سمجھتا ہے, تو کیا ان کے 2 ورڈ سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں؟ یہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. یعنی یہ بتائیے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو امام حسین ہمارے دل و جان ہیں, ہم ان کے 2 جملے سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں. یہ کیسی محبت ہے ہماری, یہ کیسا عشق ہے ہمارا امام حسین سے. بات یہی کہ عشق کو ہم نے محرم تک محدود کر دیا, عزاداری تک محدود کر دیا, اور رسم تک محدود کر دیا. ساتھ ہی یہ بھی ذمہ داری جو نیلم کہہ رہی ہے, میں اس کے اگینسٹ تھوڑا سا بولنا چاہوں گا کہ یہ سب تو محدود ہوئی ہے, لیکن جو ہمارے جو اسپیکر ہوتے ہیں, علماء کرام جو ہوتے ہیں, وہ بھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں بتایا جاتا ہے. ہم جاتے ہیں بس تھوڑی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہے, کربلا کیوں بپا ہوئی تھی, قیام کیوں کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے, بس اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. بالکل بدقسمتی ہے یہ ہماری اور ہماری قوم کی اور ہمارے علماء و خطبہ کی کہ وہ ایسے خزانوں سے ہماری پبلک کو اور عوام کو محروم کر دیتے ہیں اور کبھی یہ نہیں کہتے. بات یہی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں کہ جس سے پبلک خوش ہو جائے یا پبلک پہ کیفیت طاری ہو جائے اور اس کے بعد ان کا معاملہ ہو جائے, ہے نا, وہ معاملہ ختم ہو جائے اور وہ شہادت تک لے جائیں تاکہ گریہ و زاری کا ایک شور برپا ہو جائے اور بس یہ کہہ دیا جائے کہ مجلس کامیاب ہو گئی. مجلس کامیاب ہوئی اس پر زیادہ زور ہے, اس بات پہ زور کم ہو گیا ہے کہ امام حسین کا مشن کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں. امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو دعائے عرفہ کو سمجھنا ہوگا, امام حسین کے نہضت کو, امام حسین علیہ السلام کے موومنٹ کو سمجھنا ہوگا کہ امام حسین کس طرح نکلے تھے اور امام حسین کیسے تھے. امام حسین کہ اس دعا کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین کی کیا بلندی اور کیا جو ہے ان کی عظمت ہے. اور یہ شاعر تھوڑی ہم کو بتائیں گے کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے, انہوں نے تو اپنے تخیلات سے جو کچھ سمجھا. بھائی ٹھیک ہے, ان کا جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام حسین کے لیے, ہمیں اس سے انکار نہیں ہے, لیکن امام حسین جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو ہم سننے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک امام حسین السلام سے ایک دعا مروی ہے اور ہم اس دعا سے واقف نہیں ہیں. وہ قوم جو امام حسین کا نام لیتی ہے, نام سے زندہ ہے, امام حسین کو چاہتی ہے, امام حسین سے عشق کرتی ہے, امام حسین کے اوپر لاکھوں کروڑوں قربان کرنے کو تیار ہے, اور امام حسین کے الفاظ سننے پہ تیار نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطبہ کو اس طرف دھیان دینا چاہیے, ذاکرین کو اس طرف دھیان دینا چاہیے, اور اس دعا کے کلمات کو اپنی مجلسوں کا موضوع بنانا چاہیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ امام حسین
ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ائمہ جب دعا کرتے تھے تو دعا ان کی ایک طرف اللہ سے گفتگو ہوتی تھی, دوسری طرف عوام سے گفتگو ہوتی تھی کہ دیکھو ایسے اللہ سے مانگو, دیکھو اللہ کی حمد و ثنا ایسے بیان کرو جیسے ہم بیان کر رہے ہیں, دیکھو اللہ سے ایسے رابطہ پیدا کرو جیسے ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے, اور اگر ہم اس کو بھلا بیٹھیں تو کتنی عجیب بات ہو سکتی ہے. یہی حال یعنی مصائب کے تعلق سے امام حسین کے بعد سب سے بڑی جو شخصیت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا پورا تذکرہ ہے, اور بالکل ہونا چاہیے. ہم سب غم منانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے؟ کیا ہمارے بچے, کیا ہمارے نوجوان, کیا ہمارے بزرگ صحیفہ سجادیہ کے کلمات سے واقف ہیں؟ اتنی بڑی کتاب ہے, تھوڑے سے کچھ چند کلمات سے واقف ہیں کہ امام اللہ سے کیسے رابطہ کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی؟ کمیونیکیشن سکھایا ہے کہ کیسے. نہیں تو نارملی جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں فریج, ٹی وی, بائک اور یہی سب مانگتے ہیں, شہرت ہے, دولت ہے, اور یہ سب اگر ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ جیسے آپ نے کہا, تو یہ آپ کا رابطہ برقرار کرتی ہے. میں نے جو ہے وہ کسی اور پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی, یہاں پہ بھی کہنا مناسب ہوگا کہ اگر آج ہمیں امام زین العابدین کا کوئی پیراہن مل جائے, ان کا کوئی کرتا مل جائے, تو وہ شیعہ قوم اس کے لیے اس کی کیا حالت ہوگی بتائیے. روتے روتے کہیے کہ کتنے لوگ بے ہوش ہو جائیں, کتنے لوگ اپنی جان دے دیں. ارے محبت پرچم کی دیکھیے جو روزے پہ لگے ہوئے پرچم آتے ہیں. اب اس کے بعد میں کہوں کہ پیراہن ایک طرف, اور جس میں امام زین العابدین کی فکر چھپی ہوئی, یعنی صحیفہ کاملہ جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, آپ اس کی قدر کرنا نہیں چاہتے, بالکل بے شک, نہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے, اس کے ورق پلٹنا نہیں چاہتے. اور یہ ایک لیم ایکسکیوز یہ ہے کہ ارے ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گی, ارے آپ ہی کے لیے انہوں نے یہ دعائیں کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا کی جاتی ہے. تو جب یہ وہ قوم ہے کہ جو مادیت کی طرف جا رہی ہے اور روح کو چھوڑے دے رہی ہے نا, یہ خزانے آپ کے پاس ہیں, آپ ایک ایسے فقیر ہیں جو خزانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں. بالکل خزانے معرفت کے خزانے آپ کے پاس موجود ہیں. ایک دفعہ صحیفہ کاملہ کھولیے تو صحیح, ایک دفعہ نہج البلاغہ کھولیے تو صحیح, ایک دفعہ دعائے عرفہ پڑھیے تو صحیح, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کیا ہیں اور اہل بیت کو کس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور آپ جو ہے ان خزانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, صندوق بند ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس صندوق میں کیا رکھا ہوا ہے, اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم فقیر ہیں. بالکل. آئی گیس نیلم جو ہم لوگ بات کر رہے تھے, شاید یہ ضروری ہوگا یہاں پر اپنے دماغ کو کھولنے کے لیے کہ جو بھی چیزیں ہم لوگوں کے پاس ہیں وہ بالکل ادھوری ہے ابھی. مطلب اگر پہچاننا ہے یا معرفت حاصل کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو پڑھنا پڑے گا گہرائی کے ساتھ, اور سمجھنا ہوگا. میرے خیال سے نیلم آج کا جو ایپیسوڈ رہا وہ بہت ہی اچھا رہا. پروفیسر صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں, اور جس طرح سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں چرچا ٹائم میں کربلا کے حوالے سے, قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, شاید وہ ہم لوگوں کے پاس مطلب دیکھنے کا طریقہ بالکل نہیں ہے. آپ لوگوں کی باتوں سے اور بتائی ہوئی ٹیکنیک سے شاید نظریہ ہم لوگ کا بدل جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور ضروری بھی یہی ہے ناظرین کہ ہم اپنا نظریہ بدلیں. جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, امام کے ماننے والے ہیں, تو ضرورت ہے کہ وہ دعائیں جو امام حسین علیہ السلام نے خود پڑھی ہو اسے ہم پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس دعا کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اور پروردگار عالم سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ونت کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.